سيدنا محمد سید مرحوم عطار شاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی اور مرحومین ہیں، بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ قل هو الله احد الله قل هو الله احد الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آواز بلند صلوات پر محمد بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. ارشاد خالق کائنات ہوتا ہے کہ والعصر، مجھے قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بتحقیق کہ یہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کر آئے، اور صرف ایمان لے کر نہیں آئے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیا. تو یہاں تین چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ایک وقت، دوسرا ایمان، تیسرا عمل صالح. بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ خدا کہہ رہا ہے والعصر، یعنی مجھے قسم ہے وقت کی. کبھی خدا قرآن میں کہتا ہے مجھے قسم ہے والفجر، فجر کی. فرمایا عصر اور فجر وقت نہیں ہے، وقت کا خاص حصہ ہے، پارٹ آف ٹائم ہے. فجر وقت کا حصہ، ظہر وقت کا حصہ، عصر وقت کا حصہ، مغرب وقت کا حصہ. لیکن پھر بھی مقام تعجب ہے کہ خدا نے یا فجر کی قسم کھائی ہے یا عصر کی قسم کھائی ہے. کہا عصر میں اور فجر میں فرق کیا ہے. لیکن پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ قسم کھا کون رہا ہے. قسم کھانے والا پروردگار عالم ہے، اور یقیناً جب وہ قسم کھاتا ہے تو کسی عام چیز کی قسم نہیں کھاتا. ہم بھی جب قسمیں کھاتے ہیں تو عام نہیں کھاتے، کیونکہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو معتبر ہو، ورنہ قسم معتبر نہ رہے تو قسم کا فائدہ کیا ہے. اچھا سیدھی مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے پیسے لیے، آپ نے کہا بھائی کوئی گارنٹی ہے؟ کیا پتا آپ 1 لاکھ لے تو رہے ہو، واپس بھی کرو گے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی گارنٹی نہیں، جاب لیس ہوں، نہ چیک ہے نہ کوئی میرا ضامن ہے. تو یہاں معصومین فرماتے ہیں جب کوئی گارنٹی نہ ہو، اگر مومن ہے تو گارنٹی ہے قسم. کبھی قسم کھا لو کہ کب مجھے واپس کرو گے، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں. اب کس کی قسم کھائے گا؟ جو کھانے والے کے لیے بھی معتبر ہو، سامنے والے کے لیے بھی معتبر ہو. کسی ایسے کی قسم نہیں کھائے گا جس کی ویلیو میرے لیے نہیں ہے. یقیناً کسی ایسے کی قسم کھائے گا جس کی ویلیو ہو. مثلا کہے گا مجھے قسم ہے خدا کی، یا کہے گا مجھے قسم ہے علی کی، یا کہے گا مجھے قسم ہے عباس کی. تو آپ کہو گے ٹھیک ہے میں نے مان لیا. لیکن یہاں پر ایک سوال کروں، اگر وہ یہ کہے مجھے قسم ہے آلو کی، مانو گے آپ؟ کہے نہیں مجھے قسم ہے بھینڈی کی، مانو گے آپ؟ کبھی نہیں، کیونکہ بھینڈی کی قسم نہیں کھائی جاتی، پھلوں کی قسمیں نہیں کھائی جاتی، پودوں کی قسمیں نہیں کھائی جاتی. قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو قیمتی ہو. آپ کہیں گے مولانا یہ بھینڈی اور آلو آپ نے بیچ میں کہاں سے لا دیا؟ کیونکہ اللہ نے اتنی عقل آپ کو دی ہے، قسم اس کی کھاؤ جو قیمت والی چیز ہو. پھر مسلمانوں سے پوچھو خدا یہ قسم کیوں کھاتا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے اولیو کی، زیتون کی. اچھا آپ کی ڈیلنگ ہو تو آپ بھی کھاؤ. میں آپ سے 1 لاکھ لیتا ہوں اور انجیر کی قسم کھاتا ہوں، مانو گے آپ؟ اللہ کھا رہا ہے تو مسلمان مان رہا ہے. خود اپنی قسموں میں نہ انجیر کی کھاتا ہے، بھئی امرود کی قسم کھاؤ،
اولیاء کی قسم کھاؤ، انجیل کی قسم کھاؤ، اور مفتی اور مولوی یہ کہتا ہے خدا نے اگر انجیل کی قسم کھائی ہے تو انجیل کے فائدے بڑے ہیں، کیونکہ یہ حافظے کو فائدہ دیتا ہے تبھی خدا نے کھائی ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی ایسی حلال چیز نہیں جسے خدا نے بنایا ہو اور اس کا فائدہ نہ ہو۔ قرآن ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ہے صاحبان عقل کے لیے۔ جاہلوں کو نہ قرآن سے کل کچھ ملے گا نہ آج کچھ ملے گا۔ تبھی تو فرمایا دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت کا دامن ہے، دوسرا قرآن کا دامن ہے۔ جب دونوں کو ملاؤ گے تو تجھے ہدایت ملے گی، ورنہ مسلمان کو قرآن سے انجیل ہی ملے گا، اولیل کا آئل ہی ملے گا۔ ہاں فائدے ہیں کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، کوئی ایسی حلال چیز نہیں جس کا فائدہ نہ ہو۔ تو آئے مسلمان ذرا اپنی عقل سے پوچھ، تو اپنی قسموں میں کبھی پھل اور پودوں کی قسمیں نہیں کھاتا؟ تو ذرا سوچ، وہ جو احکم الحاکمین ہے، جو عاقل العاقلین ہے، جس کی عقل تمام عقلوں پہ بھاری ہے، جس کی حکمت تمام حکمتوں پہ بھاری ہے، وہ خدا یہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، لیکن جب در اہل بیت پر آؤ گے اور معصوم امام سے پوچھا گیا مولا یہ تین کیا ہے، مولا یہ زیتون کیا ہے، فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا تین سے مراد میرا دادا حسن ہے، زیتون سے مراد میرا دادا حسین ہے۔ کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑھی جہاں خدا شجر مبارکہ کا ذکر کرتا ہے؟ اے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے دین کو بچانے کے لیے ایک مبارک شجرہ بنا رہا ہوں، اور شجرے کی نشانی ہے نہ یہ غربی ہے نہ یہ شرقی ہے، بلکہ یہ شجرہ زیتونیہ ہے، حسینیہ ہے۔ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی قیمت اور ارزش ہو۔ تو خدا نے اس قرآن میں ایک چیز کو ظاہر بنایا، دوسری باطن بنایا۔ فرمایا ظاہر ان تک ہے جو صرف ظاہر کو لیں گے، باطن ان تک ہے جو ناطق قرآن کے در پہ لائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی۔ کہا عصر کی کیوں، فجر کی کیوں؟ اللہ ہر چیز کو بڑی دقت سے قسمیں کھاتا ہے، صاحبان عقل کے لیے نشانی رکھتا ہے۔ فرمایا فجر کے اندر ایک خصوصیت ہے، عصر کے اندر بھی خصوصیت ہے۔ فجر کی خصوصیت یہ ہے کہ فجر بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے، عصر کی بھی خصوصیت ہے کہ عصر بھی بہت جلدی ڈھل جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا والعصر، مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ مولا سے پوچھے کہ مولا یہ زندگی کیا ہے؟ فرمایا جوان سے پوچھ زندگی کیسی گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ بوڑھے سے پوچھ تیری زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ فرمایا جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے اس زندگی کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ نہ کرنا۔ والعصر، مجھے قسم ہے بہت جلدی گزرنے والی زندگی کی۔ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہے جو ایمان لے کر آئے۔ یہاں پر شیعت کا موقف ظاہر ہو جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کیا ہوتا ہے اور رضا عنہ کون ہوتا ہے، کہ جن سے اللہ بھی راضی اور جو اللہ سے بھی راضی۔ کہ بار بار ٹی وی پہ پڑھا جاتا ہے نا کہ جن کو خدا نے رضی اللہ کہا تم شیعہ پتہ نہیں کیا کہتے ہو۔ سورہ بینہ کی آخری آیت ہے، وہاں پر بھی یہی جملے ہیں، خدا کن سے راضی ہے؟ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کے بعد عمل صالح انجام دیا۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو، صرف ولایت کافی نہیں ہے جب تک ولایت کے ساتھ علی کا عمل نہ ہو۔
یہاں جنگ کے عمل ہے. قرآن پڑھ کے اللہ کی آواز آ دیا ایھا الذین آمنوا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے انسان جو صاحب ایمان ہے پھر خدا کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لے کر آؤ. اے خدا یہ تو ایمان لے کر آیا, کیا مطلب پھر ایمان لے کر آؤ؟ کہ ابھی تک ایمان زباں پر ہے, ایمان کو لبادہ عمل پہ جان دے. ایمان کا مطلب یہ ہے صرف ایمان نہیں, وعامل الصالحات, اور عمل صالح بھی کرے. اچھا اگر کر لیا تو خدا تو کیا دے گا؟ اب آدھائی فلہم اجر غیر ممنون. ایسے بندے کو میں کیا دیتا ہوں؟ اجر دیتا ہوں. عربی کے دو لفظ ہیں, ایک ہے اجر, ایک ہے عطا. علی والے کے گھر میں پیدا ہوئے یہ عطا ہے. تم نے کون سی محنت کی کہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے؟ میں نے کون سی محنت کی کہ میں سید بنا؟ یہ کیا ہے؟ عطا ہے. کچھ چیزیں وہ عطا کرتا ہے. مثلا ایک بندہ پیدا ہوتے ہی امیر, ایک بندہ پیدا ہوتے ہی غریب, ایک پیدا ہوتے حسین, ایک تھوڑا نارمل. تو جن کو پیدائشی نعمتیں ملتی ہیں یہ عطا ہے. اور جب عطا ہوتی ہے تو عطا کی خوبی یہ ہے, اور ایک برائی بھی ہے. خوبی یہ ہے کہ خدا دیتا ہے فری میں, کیونکہ عطا کی بیس ہے رحم. میں کچھ کیا نہیں لیکن رحم کی بنیاد پہ مجھے عطا دیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا, جو چیز عطا کی جاتی ہے نا وہ کبھی کبھی واپس بھی لی جاتی ہے, کیونکہ وہ عطا ہے. رحم کی بنیاد پہ وہ دے تو دے دے, اور جب چاہے تو لے لے. مثال یہ ہے کہ خدا نے آدم کو پیدا کرتے ہی جنت دے ڈالی. آدم نے کون سی محنت کی تھی؟ ہاں, تو جنت تھی آدم کی عطا, اور جب عطا تھی تو پھر نکال بھی دیا گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جنت میں رہا لیکن کیونکہ عطا تھی تو خدا نے آدم کو جنت سے نکال بھی دیا. کہ آدم اب میں جنت سے نکال رہا ہوں, جا دنیا میں محنت کر, اب جب آئے گا تو میں تجھے اجر دوں گا. اجر کا بیس ہے محنت. اس کی اور آسان کر کے مثال دوں کہ میں مثلا آپ کے لیے مجلس پڑھنے, آپ نے کہا مولانا آپ جب تک حیدرآباد میں ہیں یہ ہماری گاڑی کی چابی ہے. دیتا تو کوئی نہیں, مثال دے رہا ہوں. کہ مولانا یہ گاڑی کی چابی ہے, آپ استعمال کریں. یہ تھی عطا. کیا تھی؟ عطا. میں نے بھی گاڑی لی, کبھی ادھر ماری کبھی ادھر ماری. تو شاہ صاحب کہیں گے مولانا چلانے کے لیے دی تھی, توڑنے کے لیے تھوڑی دی تھی. گاڑی واپس کریں. میں بھی واپس کر دوں گا, کیونکہ میں نے کون سی محنت کی تھی؟ انہوں نے عطا کی, میں نے واپس کر دی. لیکن اگر میں اپنے پیسوں سے جا کر گاڑی خریدوں, اب توڑوں یا جام شوروں کی نہر میں پھینک دوں, کوئی مجھے روکنے والا نہیں, کیونکہ میری محنت ہے. فرمایا اے بندے جا ایمان لا اور عمل صالح کر, اب جو جنت دوں گا یہ اجر ہے, کوئی تمہیں نکال ہی نہیں سکتا. تو جنت تیری محنت ہے. تو یہ مت کہنا کہ حسن و حسین اگر جنت کے سردار ہیں عطا ہے, عطا نہیں ہے, حسین کا اجر ہے. اگر علی قسیم النار والجنہ ہے یہ اجر ہے. فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات. اب جب ایمان لے کر آؤ گے تو خدا تجھے کیا دے گا؟ اجر دے گا. اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے مسلمانوں اجر رسالت دیا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں, اور اسی اجر کے بدلے میں تجھے فلہم اجر غیر ممنون, اسی اجر کے بدلے میں تجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو اے مسلمان اگر محبت علی نہیں ہے, فرمایا تو جی رہا ہے بغیر حب علی, اس سے بہتر ہے خودکشی کر لے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب سوال یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا, زندگی ہے محدود, کیونکہ مجلس ترہیم ہے, تو دو جملے ساری تو پڑھ لی میرے بچے نے, میرے لیے کچھ بچایا نہیں. تو فرمایا فلہم اجر غیر ممنون. اگر تو اجر چاہتا ہے, اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے؟ عمل صالح کرنا ہے. اب معاشرے کا المیہ یہ ہے, ایمان تو ہے عمل نہیں ہے. بیٹری تو ہے لیکن چلتی نہیں ہے. بیٹری نہیں چلے گی تو پنکھا نہیں چلتا.
ایمان بھی اگر چارج نہ ہو تو اس سے عمل صالح کیسے آئے؟ تو ذرا اس کو سمجھنا ہے. دیکھو بہترین گاڑی اللہ نے آپ کو دی ہے. جو گاڑی ہے گاڑی ولایت. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ولایت کی گاڑی ہے. اس کا مطلب یعنی ایسے سمجھو ایک کے پاس مہران، ایک کے پاس کرولا، ایک کے پاس پراڈو ہے. تو کون جلدی پہنچے گا؟ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے. آپ ہو ولایت کی گاڑی پہ سوار. آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. آپ ہو سفینہ حسین پہ سوار، جو سفینہ تجھے بہت جلدی جنت تک پہنچا دے گا. لیکن میرے عزیز، جو گاڑی اچھی بھی ہو، اسپیڈ والی بھی ہو، اس کا ایک فائدہ بھی ہے، خطرہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ بہت جلدی جنت میں پہنچا بھی دے گی، اور خطرہ یہ ہے اگر تھوڑا راستے سے ہٹی، کیونکہ اسپیڈ زیادہ ہے نا بھائی. دیکھو نا، جہاز اگر صحیح چلے تو اسپیڈ سے 2 گھنٹے میں ایران پہنچ جاؤ گے، لیکن تھوڑا ادھر ادھر ہوا تو گر بھی جاؤ گے. تیری گاڑی کی اسپیڈ بہت تیز ہے. اگر یہ صحیح راستے پہ چلے تو تو جنت میں بھی بہت جلدی پہنچ سکتا ہے. لیکن اتنا ڈرائیور گاڑی چلائے اور 2 منٹ کے لیے راستے سے نگاہ ہٹے، جتنی اسپیڈ ہوگی اتنا شدید ایکسیڈنٹ بھی ہوگا. 2 سیکنڈ کے لیے بھی اگر تو راہ سے غافل ہوا تو اتنی جلدی تیری موت بھی آ سکتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں علی والا اگر صحیح چلے تو بہت جلدی جنت جائے گا، لیکن اگر غلط چلے تو بہت جلدی جہنم بھی جا سکتا ہے، کیونکہ تیری گاڑی کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. تو تجھے سب سے زیادہ کیا رہنا ہے؟ محتاط رہنا ہے. اب فرما اے انسان، اللہ نے تجھے ولایت اہل بیت عطا کی. ایمان تو ہے، لیکن جب تک عمل نہیں تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اب ایمان جتنا بڑھتا ہے، عمل بھی اس جوان کے وجود میں اتنا بڑھنا چاہیے. مثال کے طور پہ مجلس میں ہے، مجلس سنی، اگر صرف مجلس میں آنے کی نیت سننا تھا، عمل نہیں تھا، تو 1 گھنٹے کی مجلس سنو گے، مولا کے فضائل سنو گے. تھوڑا بہت نیاز ہے کہ نہیں؟ آج تو نیاز ہے، تو تبھی تو لوگ ماشاءاللہ ہیں. تو اردو کا محاورہ ہے کہ جہاں چاول کا دانہ وہاں آدمی کا آنا. تو یہیں سے خلوص کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر یہاں 2 مجلسیں ہوتی ہیں، ایک میں ٹکے اور کباب ہوتے، دوسری میں صرف شربت ہوتا، تو اب پتہ چلے گا خلوص کس کا زیادہ ہے. تو ٹکوں والی میں کون کتنا جاتا ہے، شربت والی میں کون کتنا آتا ہے. تو یہاں ایمان مطلب خلوص. اور اگر ایمان زیادہ ہے تو بندے میں عمل بھی. اس کی ایک واقعہ سنا دوں. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کے ایک صحابی تھے. دیکھیے، صحابی بننے سے کوئی قرب رسول حاصل نہیں کر سکتا. قرب رسول بھی اگر حاصل کرنا تو یہ ہے کہ وہ رسول کی سیرت پر کتنا چلا تھا. ایمان تو نہ لیا، لیکن خدا کہتے ہیں عمل صالح انجام دیا کہ نہیں دیا. نبی کا صحابی ہے، تو اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ بھوک لگی ہے، روٹیاں لے کر آؤ. اچھا، جیب میں تیرے کتنے پیسے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی 2 درہم ہیں. 1 درہم اللہ کے نبی نے نکالا کہ یہ نہیں، جا روٹیاں لے کر. یہ گیا نانوا کے پاس، کا روٹی کتنے کی ہے؟ نانوا نے کہا 1 روٹی 1 درہم کی. اس نے 3 درہم لیے، 3 روٹیاں لی. جب واپس آنے لگا تو نفس اور شیطان نے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالا. فرمایا یہ بتا کہ تیرے درہم کتنے تھے؟ اس نے کہا 2. اللہ کے نبی کے کتنے تھے؟ 1. تو اس نے کہا میری روٹیاں کتنی ہوئی؟ 2. اب مولا کا فرمان سننا. فرمایا کنجوس کبھی علی والا نہیں ہو سکتا. صفات علی ہے تو تو علی والا ہے. صفات اللہ من احسن من اللہ صفات. کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ کیوں فرمایا سلمان من اہل البیت. دنیا سلمان کو دیکھتی تھی، لوگوں کو اہل بیت کا گھر یاد آتا تھا. فرمایا رنگ علی میں رنگ جا، رنگ حسین میں خود کو رنگ دے. مثلی لا یبایع مثل یزید. کیوں کہا امام نے؟ جس میں حسینی صفات ہوں گی وہ کبھی بھی یزیدی صفات والوں کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں کرے گا، کیونکہ حسینی صفات میں رنگ چکا ہے. جس کو دیکھ کر خلقا و خلقا، علی اکبر کو دیکھتے تھے تو لوگوں کو رسول یاد آتے تھے، عباس کو دیکھتے تھے تو لوگوں کو علی یاد آتے تھے.
فرمایا اگر لوگ تجھے دیکھیں تو لوگوں کو اہل بیت کا کردار یاد آنا چاہیے، اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب تو رنگ علی میں نہیں۔ تو فرمایا کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا۔ اور میں اور اضافہ کرتا ہوں، کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو۔ نہیں پتا تو بیویوں سے پوچھ لینا۔ کنجوس نہ خدا کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا سخی ہوتا ہے علی والا، تھا صحابی پر کنجوس تھا۔ تو صحابیوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں نا، کنجوس صحابی، سخی صحابی، نیک صحابی، کوئی نمازی صحابی، کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑنے والا صحابی، کوئی غنیمت کو دیکھ کر بھاگنے والا صحابی۔ یہاں جنگ اخلاق ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق میں مبعوث ہوا تاکہ مکارم اخلاق تک تجھے پہنچا دوں۔ سوال یہ ہے میلاد مصطفیٰ منانے والے یہ بتا تیرے وجود میں اخلاق مصطفیٰ کتنا ہے؟ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف شہر میں ڈھنڈورا پیٹتے پھریں؟ 2 دن تجھے نبی یاد ہے، 1 گھنٹہ تو حسین کی مجلس میں آ کے حسینی بن جاتا ہے؟ کیا گھر میں بھی جا کے حسینی ہے؟ کیا کاروبار میں بھی تو حسینی ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ تیری رفتار بھی حسینیوں والی ہے؟ کیا بچوں کے ساتھ تیرا اخلاق بھی حسینیوں والا ہے؟ اے جوان، کیا باپ کے ساتھ جب تو بات کرتا ہے تیرا ادب بھی وہی ہے جو عباس کا ادب تھا؟ حسین ایک تصور ضابطۂ حیات کا نام ہے، حسین ایک سیولائزیشن کا نام ہے، حسین زندگی گزارنے اور زندگی کے طریقوں کا نام ہے۔ حسین صرف مجلسوں میں آ کر لبیک یا حسین کہنے کا نام نہیں ہے۔ سوال ہے تیری زندگی میں مصطفیٰ کتنا ہے؟ قرآن نے کیوں کہا کہ اے مسلمان لا تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین، اے مسلمان شیطان کی عبادت نہ کر۔ کون سا مسلمان ہے جو شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ سجدہ خدا کو مسجدوں میں اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے شیطان کی عبادت نہ کر۔ معصوم نے فرمایا عبادت سے مراد یہ ہے لا تتبع الشیطان، کیونکہ تو جس کی عبادت کرتا ہے اسی کی اتباع کرتا ہے۔ اگر عبادت خدا کی ہے لیکن تیری زندگی میں پیروی شیطان کی ہے تو تو قیامت میں بھی اسی امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو تو اس کے پیچھے ہو۔ اگر زندگی تیری شیطان کے پیچھے گزری اور قیامت یہ کہے کہ میرا امام علی، علی کہے گا میں نہیں ہوں کیونکہ تم نے اتباع میری نہیں کی تھی۔ رسول کہے گا میں تیرا امام نہیں ہوں کیونکہ تو نے اتباع میری نہیں کی تھی۔ تو فرمایا اگر صحابی ہے تو اس کے وجود میں صفت بھی کون سی ہونی چاہیے؟ رسول کی ہونی چاہیے۔ تو شیطان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 2 روٹیاں اگر تیری ہیں تو میں تجھے ایک حل بتاتا ہوں۔ حل یہ ہے کہ چلتے چلتے 1 روٹی کھا لے، باقی بچیں گی 2، تو 1 تیری 1 عیسیٰ کی۔ مسئلہ ہی سولو ہو گیا۔ شارٹ کٹ بتانے کا بڑا ماہر ہے۔ اکثر نوجوان میسج کرتے ہیں مولانا متقی بننے کا کوئی شارٹ کٹ بتائیے۔ یہ کوئی سندھ یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میٹرک اور انٹر کے امتحانات نہیں ہیں کہ یہاں رشوت بھی چلے اور شارٹ کٹس بھی چلے۔ یہاں راستہ سیدھا ہے، سیدھے بن کے چلو گے تو سیدھی جنت ملے گی۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا روٹیاں کتنی ملی؟ کہ اللہ کے نبی 2۔ میٹھو سفرہ لگا، روٹی کھا لی، سفر جاری ہوا۔ راستے میں ایک دریا آیا، دریا کو کنارہ پار کرنا چاہیے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نہ کوئی کشتی، نہ کوئی سواری، نہ کوئی سفینہ، جائیں تو کیسے جائیں؟ اتنا گہرا پانی۔ کہ پانی کتنا بھی گہرا ہو اگر نبی کے ساتھ ہو تو ڈرا نہ کرو۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور قرآن میں اولیاء اللہ کی بھی نشانی بتائی کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان میں نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے علی کو ولی مانا، کیونکہ علی کہیں پہ بھی نہیں ڈرا، نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی ڈر تھا۔ یہ رک گئے، اللہ کے نبی کیسے جاؤں؟ فرمایا میرے قدموں کو فالو کرو، جہاں میرے قدم ہے قدم رکھتا ہے، یہ پانی تجھے نہیں ڈبوئے گا۔ جس نے اپنے قدموں کو علی کے قدموں کے پیچھے رکھا وہ دنیا کی گناہوں کی دلدل میں بھی کبھی نہیں ڈوبتا۔
کہ ایک مرتبہ قدموں کو فالو کرتا گیا یہاں تک کہ دریا کو کراس کر لیا. ایک مرتبہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے آپ کے قدموں کو بھی دیکھا, اپنے قدموں کو بھی دیکھا, ذرہ برابر یہ گیلے نہیں ہوئے. کہ اللہ کے نبی آپ تو بڑے نبی ہیں, پہلے معرفت نہیں تھی. دیکھو ایمان تب بڑھتا ہے جب معرفت بڑھے نا. کہ اللہ کے نبی آپ کو پہلے نبی مانتا تھا, لیکن میں نے ابھی تک آپ کے اتنے معجزے نہیں دیکھے تھے. کہ ارے آپ پانی پر چلیں, آپ کے لیے پانی زمین بن جائے, اور چلنے کے بعد نہ میرے پاؤں گیلے ہوئے ہیں نہ آپ کے پاؤں گیلے ہوئے ہیں. موسیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ معرفت بڑی ہے. کہ بہت. اللہ کے نبی پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں. کہ اگر معرفت بڑی ہے تو میرے ایک سوال کا جواب تو دے. کہ جی اللہ کے نبی کا پتا روٹیاں کتنی تھی. معرفت ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے. کھوکھلی معرفت کسی کام کی نہیں. اور علی کی معرفت ہے تو بتاؤ نا تم میں سے کتنے لوگ خمس دیتے ہیں. معرفت ہے تو عمل بھی ہو. خالی معرفت, مولا منبر پہ جاتے تھے ہماری طرح, مولا بھی خطبے دیتے تھے. جس طرح آپ واہ واہ کر رہے ہیں, علی کو مجمع واہ واہ کرتا تھا. کبھی کہتا تھا افصح الرجال فی العرب, عرب میں سب سے فصیح کلام کرنے والے علی. سبحان اللہ کی واہ واہ کی بوچھاڑ ہوتی تھی کیونکہ کلام علی کر رہے تھے. اور جب خطبہ ختم ہوتا تھا تو مولا کہتے تھے جنگ پہ چلنا ہے, چلو. تو کہتے تھے یا علی سردی بہت ہے, چلو. گرمیوں کا موسم آتا تھا, چلو یا علی گرمی بہت ہے. اور ایک مرتبہ جب مولا نے سب کو کھڑا کر دیا نا, تو امام نے کہا کہ تم لوگ چلو گے کہاں؟ یا علی ہم چلیں گے. امام نے کہا ایسے لے کر نہیں جاؤ گے, چلتے ہو بیچ راستے میں پھر واپس آ جاتے ہو. تو امام نے کہا کہ اب جو میرے لشکر میں چلے گئے شرط ہے کل سب اپنے بالوں کو منڈوا کے آؤ. کیا کر کے آؤ؟ بالوں کو. دیکھو نا, وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف نہ کہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ فرمایا تو اپنے ماں باپ کی ولایت ہے. ولایت کو سمجھو, ولایت علی, ولایت ماں باپ. پیدا ہوتے ہی خدا تجھے ماں اور باپ کی ولایت میں ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ اگر تو ماں باپ کی ولایت کی عادت میں ہوگا تو پھر علی کی ولایت میں جا سکتا ہے. اگر باپ کو اف تک نہیں کہے گا تو اپنے امام کو بھی اف نہیں کہے گا. پہلے ثابت تو کر تو ولایت میں رہ سکتا ہے. اگر تو ماں باپ کی اطاعت میں نہیں رہ سکتا تو علی کی اطاعت میں بھی نہیں رہ سکتا. فرمایا ولایت ماں باپ خدا نے اس لیے دی تاکہ تجھے عادی کرے. کس کی ولایت کا؟ یہ ہیں چھوٹے ماں باپ. فرمایا انا وعلی ابوات الامہ, ہم ہیں اصلی باپ. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اگر ان کو اف نہیں کہے گا تو ان کو بھی اف نہیں کہے گا. عادت کر ان کی ولایت کے اندر رہنے کی. اگر عادت نہیں ہے تو امام نے فرمایا بالوں کو مڑوا کے لاؤ. تو سب نے کہا ٹھیک ہے مولا, کون سی بڑی بات ہے, آپ پہ جان قربان. یہ جملے ہم کہتے ہیں نا, ہمیشہ کہتا ہوں ہم ہیں لفظوں کے پجاری. صرف ہمیں اچھے لفظ ادا کرنے آتے ہیں لیکن لفظوں کا حق ادا کرنا نہیں آتا. ہم زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں لیکن صراط مستقیم کا حق ادا نہیں کرتے. ہم خود کو علی کا شیعہ کہتے ہیں لیکن شیعت کا حق ادا نہیں کرتے. ہم خود کو مومن کہتے ہیں لیکن مومن اور ایمان کا حق ادا نہیں کرتے. جب تک تو حق ادا, مسلمان تو مصطفیٰ کے قصیدے بڑے پڑھتا ہے لیکن عاقل رسالت کا حق ادا نہیں کرتا. اصل ہے حق کو ادا کرنا. کلمہ پڑھنا کون سی مشکل بات ہے. اللہ اکبر کہو یا علی کہو. ہمیشہ کہتا ہوں نا, کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کرنا بڑا آسان ہے لیکن علی کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. یہ کہتا ہے گھر گیا, نئی نئی شادی ہوئی تھی اور عرب تو بڑی زلفیں رکھتے تھے. تو بیوی کو کہا دیکھو ایک مسئلہ ہے. تو کیسا مسئلہ؟ کہ علی نے کہا بال منڈواؤ. بیوی نے کہا اگر بال منڈوا پھر کل گھر نہیں آنا, پھر وہی لشکر میں رہنا. کہا پریشان, بیوی کی مانے یا علی کی مانے. یہی ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. بیوی کی مانو علی کی مانو, بھائی کی مانو علی کی مانو, بہن کی مانو علی کی مانو, بیٹے کی مانو علی کی مانو.
زمانے کی مانوں یا علی کی مانوں، شیطان کی مانوں یا علی کی مانوں؟ اگر زندگی میں علی ہی علی ہوگا تو پھر تو علی کی مانے گا۔ یہ جملہ مشہور ہے نا، جو ایک علی کو مانتا ہے ایک علی کی مانتا ہے۔ علی کو تو سب مانتے ہیں، جناب عمر نے بھی کہا تھا بخن بخن یا علی، لیکن علی کی بہت کم مانتے ہیں۔ بیوی نے کہا شارٹ کٹ، کہا کیسا شارٹ کٹ؟ کہا دیکھو بال کو چھوٹا کرتی ہوں، گنج نہیں کرتی تھی، چھوٹا کرتی ہوں اور کپڑا باندھ دیتی ہوں، اور جنگ والے ایک ٹوپی رکھتے تھے ماما سر پہ، وہ رکھ لینا۔ علی کو کیا پتا؟ ہے علی کے لشکر میں لیکن معرفت علی ہے ہی نہیں۔ ہاں، وہ جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے جہاں کو جانے ہیں، اسے نہیں پتا کہ تیرے امامے کے نیچے کیا ہے۔ اس نے بیوی کی سنی پر علی کی نہیں سنی، تو ایک مرتبہ بالوں کو چھوٹا کیا، سر پہ امامہ رکھا، تو لشکر کی صفیں تھی نا کھڑا ہو گیا، مولا گھوڑے پر سوار، کہا بھائی بال منڈوائے، سب نے کہا یا علی، جان قربان بال کیا ہے؟ مولا گزرے اور جب اس کے قریب پہنچے تو علی نے ذوالفقار نکالی، ذوالفقار کی نوک سے اس کے امامے کو ہٹایا، کہا جب تو علی پہ بال نہیں قربان کر سکتا تو یہ مت کہا کر کہ تو میرا شیعہ ہے۔ جوان، تجھے یہ ثابت کرنا ہے اگر تو علی کا ماننے والا ہے، تم نے علی پر قربان کیا کیا؟ چند بال نہیں قربان کر سکتا، چند پیسے نہیں قربان کر سکتا، دن میں 17 منٹ مصلی کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتا۔ ایمان اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سستا بھی نہیں ہے جتنا تو نے سوچا ہوا ہے۔ اس کے لیے حسین نے خون دیا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ معرفت بڑی ہے نا، ہر مجلس کے اندر معرفت بڑھاتی ہے۔ یہاں دیکھ رہا ہوں کوئی 30 کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 20 کا جوان بیٹھا ہوا ہے، تو کاؤنٹ کرو کہ تم نے 20 سالوں میں کتنی مجلسیں سنی، تم نے 50 سالوں میں کتنی مجلسیں سنی۔ کیا تو صرف کوانٹٹی کو بڑھا رہا ہے یا اپنے اندر کوالٹی کو بھی بڑھا رہا ہے؟ خدا کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ مولانا میں 20 بار کربلا جا چکا ہوں، میں 20 حج کر چکا ہوں، میں 1000 مجلسیں سن چکا ہوں۔ اگر تم نے ایک مجلس سنی اور اس مجلس میں ہور بنایا، وہ سب سے بھاری ہے۔ تو سوال یہ مجلسیں سنی، لیکن جتنی کبھی خیبر سنی، کبھی خندق سنی، کبھی نہج البلاغہ سنا، کبھی خطبہ سجاد سنا، کبھی زینب کے جملے سنے، اتنا کچھ سننے کے بعد جب تم نے علم ہدایت اپنے اندر ڈالا، اس علم نے میرے وجود میں عمل کو کتنا پیدا کیا؟ تو کہا معرفت بڑھی، تم نے میرا معجزہ دیکھا ہے کہ میں پانی پر چل رہا ہوں اور نبی ہو کر تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا روٹیاں کتنی ہیں؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی 2، میں تو بتا چکا روٹیاں 2 ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا معرفت بڑھ رہی ہے۔ کہ چلو آگے چلو، سفر جاری رہا، ایک جنگل میں پہنچے، شام کا وقت قریب ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی بڑی بھوک لگی ہے۔ ایک ہرن دوڑتا ہوا جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا، نبی کے سامنے آیا، قدموں پہ حیوان نے اپنا سر جھکا دیا۔ ایک مرتبہ عیسیٰ نے اسے ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا گیا، دونوں نے مل کے کھایا۔ جب گوشت کھا لیا تو اللہ کے نبی نے ہڈیوں کو جمع کیا، اس ہرن کی کھال کے اندر ڈال کے کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے۔ ایک مرتبہ مرا ہوا زندہ ہوا۔ یہ پریشان اللہ کے نبی، جو گوشت میں نے کھایا تھا وہ کیا تھا؟ جو اس کی ہڈیوں میں چڑھا یہ کیا تھا؟ یہی تو معجزہ ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اب تو معرفت اور بڑھ گئی، آپ پانی پر بھی چلیں، مردوں کو بھی زندہ کریں، واللہ میں نے آپ سے بڑا نبی ملے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا ساتھ ملا، میں آپ کا صحابی ہوں۔ کہ معرفت بڑی کہا کہ بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسا سوال ہے بار بار کر رہے ہیں؟ میں بتا چکا روٹیاں 2 تھیں، آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ کہ نہیں شک نہیں کر رہا، پوچھ رہا ہوں۔ اس نے پھر بھی کہا اللہ کے نبی روٹیاں 2 تھیں۔
سفر اور آگے بڑھا، ایک پہاڑی پہ چڑھے، تھک کے ٹوٹ کے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ جیسے بیٹھے اس بندے خدا کی نگاہ 3 سونے کی اینٹوں پر پڑی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بہت بڑے نبی ہیں، پانی پر بھی چلایا، ہرن کو بھی کھلایا، پھر اسے زندہ کیا، اب آپ کے ساتھ کے صدقے میں کروڑ پتی بن گیا، اینٹیں سونے کی ملی ہیں، آپ کا ساتھ تو بڑا مبارک ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ذرا ٹھہر جا، اینٹیں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی 3 ہیں۔ کہ دیکھ ایک روٹی تھی تیری، ایک روٹی تھی میری، تو ایک روٹی تو نے کھائی ایک میں نے کھائی، تو ایک اینٹ تیری ایک اینٹ میری، باقی تیسری جس نے کھائی ہوگی وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ باقی تیسری جس کی ہوگی وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مسئلہ یہ ہے کہ ایک روٹی میں نے راستے میں کھائی تو 2 روٹیاں ہوئی میری، 2 اینٹیں ہوئی میری۔ کہ ابھی تک بول رہا تھا 2 تھیں، اب سونے کو دیکھ کر تو سچا بولنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تیسری اینٹ بھی تو رکھ لے، لیکن یہاں سے دفع ہو جا، کیونکہ جو مال پرست ہے، یعنی مال نے اور مال کی محبت نے تجھے سچ بلوایا، لیکن عیسیٰ کی محبت نے تجھ سے سچ نہیں بلوایا۔ تو ولایت نام ہے کشش کا، سندھی میں کہتے ہیں چکمک۔ ہاں، ولایت ایک ایسا چکمک ہے جو تجھے نماز کی طرف کھچاؤ پیدا کرواتا ہے۔ اب سوال یہ جس کے وجود میں یہ چکمک ہو نا، یہ مقناطیس ہو نا، جتنی ولایت زیادہ ہے نا، ولایت پاکیزگیوں کو کھینچتی ہے، اور شیطان کی محبت، دنیا کی محبت دنیا کو کھینچتی ہے۔ اب سوال یہ تیرا کھچاؤ کس کی طرف زیادہ ہے؟ مولا علی کا کھچاؤ کیوں زیادہ تھا؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا منبر پر گئے اور امام نے خطبہ دینا چاہا۔ لوگ جس طرح بھی آپ ہیں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ چھٹے امام خطبہ دے۔ امام نے کہا آج میں خطبہ نہیں دوں گا۔ مجمع پریشان، مولا کیوں؟ کہ اتنے سالوں سے مجھے سن رہے ہو، لیکن آج مجھے سناؤ۔ مولا کیا سنا ہے؟ کہ سناؤ کہ تم نے میرے کلام سے سیکھا کیا؟ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تم نے کون سی عبرتیں لی ہیں؟ یا صرف سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے؟ ہاں، اخبار کا چینل تو نہیں ہے نا، بتا تم نے سیکھا کیا ہے؟ ہماری گفتگو کا امپیکٹ تیرے وجود پہ اثر کیا ہوا ہے؟ سارا مجمع خاموش، کسی نے کچھ سیکھا تو تھا نہیں۔ ایک بندہ اٹھا، روایت لمبی ہے، صرف ایک اس کا جملہ سناؤں گا۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ کے کلام سے 8 چیزیں سیکھی ہیں، ایک سنا رہا ہوں آپ کو۔ امام نے کہا کیا سیکھا؟ کہتا مولا میں نے پورے زمانے کو دیکھا، ایک چیز زمانے سے سیکھی، اس کو آپ کے کلام سے ملایا۔ کہ زمانے میں تم نے کیا دیکھا؟ کہ مولا میں نے دیکھا لوگوں کی بڑی بڑی دوستیاں ہیں، لوگوں کے بڑے یار بڑے دوست ہیں، ہوٹل پہ جاتا ہے بندہ اسی دوست کے ساتھ سیلفی، گھومنے جاتا ہے وہی دوست ساتھ میں آئے، کہ ہم بچپن کے دوست ہیں۔ کہ مولا میرے بڑی بڑی دوستیاں دیکھی، لیکن بڑے سے بڑے دوستوں کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ کہ کب دیکھا؟ کہ مولا بڑے سے بڑا یار اور جگری دوست بھی نہ ہونا، لیکن جب ان دونوں کے بیچ میں ملک الموت آتا ہے، ماں جدا، بیٹا جدا، باپ جدا، دوست جدا، کہ مولا یہ ملک الموت سب کو جدا کر دیتا ہے۔ تو میں نے دنیا سے ایک سبق سیکھا، ایسی دوستی کس کام کی جو مجھ سے جدا ہو جائے۔ مشکل ترین وقت ہے قبر کا وقت، ہاں مشکل ترین وقت ہے سفر برزخ کا وقت، یہ ماں بھی ساتھ نہیں، یہ بیٹا بھی ساتھ نہیں، یہ دوست بھی ساتھ نہیں۔ اچھا پھر تم نے میرے کلام سے کیا سیکھا؟ کہ مولا میں نے یہ سیکھا کہ دوستی اس سے کرو جو کبھی بھی جدا نہ ہو، جو یہاں بھی ساتھ ہو اور قبر میں بھی ساتھ ہو۔ اچھا پھر تم نے کیا سیکھا؟ کہ مولا میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا کہ آپ نے کس سے دوستی کی ہے، تو میں نے کہا میں بھی اسی سے دوستی کروں گا۔ پھر میں نے کس سے دوستی کی؟ کہ مولا جس کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے،
کہ کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ کہ آپ کا وقت مصلی عبادت پہ زیادہ گزرتا ہے۔ نماز کو اگر دوست بنا لو، عبادت کو اگر دوست بنا لو، امام زمانہ کے ساتھ اگر دوستی رکھو، دوست کون ہوتا ہے؟ جسے پسند کرو، جس کے ساتھ باتیں کرو۔ اے جوان یہ بتا تو روزانہ کتنے منٹ اپنے امام زمانہ کے ساتھ بات کرتا ہے؟ ہاں 7 منٹ۔ کسی عالم کو امام زمانہ نے کہا کہ مولا آپ زیارت کیوں نہیں کرواتے؟ امام نے فرمایا جب تجھے پیاس لگتی ہے نا، اللہ نے روزہ واجب کیا، بندہ روزہ رکھے تو پیاس تو لگتی ہے نا، کہ افطاری کے وقت جب شدت پیاس میں ہوتا ہے، گرمی میں جب بھی تجھے پیاس لگتی ہے، جتنا تو ایک گلاس پانی کے پیچھے دوڑتا ہے، ایک مرتبہ پیاس نہیں، ایک مرتبہ پیاس لگے، آپ کو کبھی محسوس کریے امام کے جملے کو، جب شدت پیاس لگے تو بندہ ایک گلاس پانی کے پیچھے دوڑتا ہے، کہیں ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس مل جائے۔ افطاری کے وقت میرے ساتھ حالت کیا ہوتی ہے؟ بس مجھے پانی کا گلاس دو۔ فرمایا اگر ایک گلاس پانی جتنی بھی میری تلاش ہوتی میں کب کی اپنی زیارت کرا دیتا۔ پیاس کو پیدا کرو، ایسے پیاس نہیں آتی جب تک اس کی محبت دل میں بھر نہ جائے، اس کی دوری کو محسوس نہ کرو۔ عزیز علی ان تری الخلق ولا ترا، دعائے ندبہ کا جملہ، مولا میرے لیے بہت مشکل ہے اور کٹھن ہے کہ میری آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں لیکن زہرا کے لال کو نہیں دیکھ رہی، کیونکہ وہ شدت پیاس میں اپنے وجود میں محسوس نہیں کرتا۔ اگر یہ پیاس پیدا ہو جائے تو مومن سوچے میں دن کے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ اپنے امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں۔ اور 8ویں امام کا یہ جملہ یاد رکھو، امام فرماتا ہے اگر امام سمجھ کے جھجکتا ہے، بات کرنے میں نا جھجکتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں باپ سمجھ کے بات کر۔ کہ اگر باپ سمجھ کے بھی جھجکتا ہے ہم سے بات کرنے میں، بھائی سمجھ کے بات کر۔ اگر تب بھائی سمجھ کے بھی جھجک ہوتی ہے نا تجھے، دوست سمجھ کے بات کر۔ یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں ہر رشتے سے قریب تیرے ساتھ تیرے امام کا رشتہ ہے، لیکن مومن سوچے میرے زیادہ سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو عزیزو جب تک ولایت حقیقی تیرے دل میں نہیں آتی، آج بڑا شور شرابہ ہے نا ولایت کا، ہاں، لیکن لوگوں نے جانا ہی نہیں کہ ولایت ہوتی کیا ہے، توحید ہوتی کیا ہے، تبرہ ہوتا کیا ہے۔ ہم نے تبرہ کو لعنت کے گلاس میں بند کر دیا۔ تبرہ ایک پورا سسٹم تھا، سسٹم آف ولایت اینڈ سسٹم آف تبرہ۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو ان تمام تر صفات یزیدی اور شبری سے دور کر جو صفات لوگوں کو حسین کا قاتل بناتی ہے۔ تبرہ یہ ہے، تبرہ ایک لفظ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ قاتل حسین پر لعنت، یہ 1 منٹ کا لفظ ہے یا چند سیکنڈ کا لفظ ہے، لیکن لعنت ختم ہونے کے بعد کیا تبرہ ختم ہو جاتا ہے؟ کہا تو 24 گھنٹہ تبرہ میں رہ، 24 گھنٹہ۔ جس طرح کہا کہ خلقت کا مقصد عبادت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 24 گھنٹہ حالت سجدہ اور رکوع میں رہوں، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ اس ہمارے فروع میں ہے تولا اور تبرہ۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ بندہ 24 آورز لعنت پیش کر دے، کیا ممکن ہے؟ چند منٹ باتیں کرو گے، دکان پہ جاؤ گے، چیزیں لو گے، کیسے ممکن ہے میں 24 آورز لعنت کرتا رہوں؟ ذکر تبرہ نہیں، تبرہ کے وجود کو محسوس کر۔ 24 گھنٹہ میں ذکر علی بھی نہیں کر سکتا نا، لیکن کیوں کہا کہ سلمان پوری رات عبادت کرتا ہے؟ 24 گھنٹوں کو ولایت میں ڈالنا ہے، 24 گھنٹوں کو تبرہ میں ڈالنا۔ تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے 24 گھنٹے براءت دشمن حسین میں رہیں، اس دشمن کے کردار سے 24 گھنٹہ تو دور رہے۔ اگر زندگی کا ایک سرکل بنایا جائے نا، یہ آپ کو آسان کر کے بتاؤں، ایک کاغذ لیجئے، سفید کاغذ، ایک سرکل یہاں بنائیے، ایک سرکل یہاں بنائیے، ایک سرکل میں لکھیے تولا، ایک سرکل میں لکھیے تبرہ، گولڑو بابا سرکل، تولا تبرہ۔ تبرہ کیا ہے؟ سرکل میں لکھیے جھوٹ، تبرہ کیا ہے؟ سرکل میں لکھیے جھوٹ، حسد، بغض، حب مال، دشمنی علی، گالم گلوچ، نشہ، شراب، بچوں پہ ظلم کرنا، بیوی پہ ظلم کرنا، کسی کا حق کھانا،
تبرہ کیوں ہے ان سے؟ زہرا کا حق کھایا تھا نا. جتنی دشمنان اہل بیت کی اے سے لے کے زیڈ تک، یا وہ دشمن جن کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہوا ہے، اے ٹو آسان کر کے بتا رہا ہوں، اے ٹو زیڈ، اول ثانی ثالث رابع خامس یزید ابن زیاد، جتنے بھی دشمن علی ان کی جو صفات ہیں اس سرکل کے اندر ڈال دیا. یہ سرکل کس کا سرکل ہے؟ تبرہ کا. اب سرکل بناؤ تولا کا. دو سسٹم ہیں، تولا تبرہ، دو سسٹم ہیں. تولا کا سرکل بنا، اس میں لکھو سچائی، سخاوت، صبر، ایثار، اخلاق، پیار، نماز، صدقہ، رکوع میں زکوٰۃ، یتیم پروری، مسکینوں کے لباس کپڑے پہنانا، غریبوں کی مدد کرنا، رات کے اندھیروں میں یتیموں کو کھانا دینا. یہ سارا سرکل بڑھتے جا. جتنی صفات علی اور آل علی اور نبی ہے وہ سرکل میں بڑھتا جا. کہ وہ بوڑھی خاتون نبی کے سر پہ کچرا پھینک رہی ہے. صحابی کہتا یا رسول اللہ گلی کیوں نہیں بدلتے؟ کہ نہیں، اسی گلی سے جاؤں گا. جب وہ نہیں تھکتی میں کیوں تھکوں؟ پتہ چلا بیمار پڑ گئی کہ چلو عیادت کے لیے. نبی خدا کا عیادت کے لیے بوڑھی نے کہا کہ اے محمد خوش ہو رہے ہوگے؟ ہاں میں بیمار پڑ گئی ہوں. کہ نہیں خوش نہیں ہو رہا، تجھے دعا دینے آیا. کہ محمد مجھے کہاں دعا کرتا ہوں، خدا تجھے شفا دے. کہ محمد میں تو کچرا پھینکتی تھی، مجھے دعا دینے آئے ہو. کہ کچرا پھینکنا تیرا کردار تھا، دعا دینا مصطفیٰ کا کردار ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بنا بچوں کو اس طرح سمجھاؤ، جوانوں کو. یہ ہے تولا کا سرکل جس میں محمد اور آل محمد کی خوبیاں ہیں. رجل بن میدان میں لڑنا سی، عبادتیں کرنا سی، علی کے چہرے پہ لعاب دہن ہے، علی کے ادب کو دیکھ، علی کے اخلاق کو دیکھ. ایک عمرو بن عاص ہے جو جان کو بچانے کے لیے بدن کو ننگا کرتا ہے. ایک علی ہے قاتل کو چھوڑ دیتا ہے لیکن نگاہوں میں حیا ڈالتا ہے. ایک وہ ہے جو پانی کو بند کر دیتا ہے، لیکن ایک وہ علی ہے جو پانی پر قابض ہے لیکن جنگ صفین میں پھر بھی پانی کو دشمن کے لیے کھول دیتا ہے. لوگوں نے کہا علی معاویہ نے پانی بند کیا تھا، آپ بھی بند کریے. امام فرماتے ہیں پھر علی اور معاویہ میں فرق کیا رہے گا؟ یہاں معیار اصولوں کا معیار ہے. یہ تولا کا سرکل ہے، یہ تبرہ کا سرکل ہے. اب اس سرکل کو اپنے سامنے رکھ اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو سامنے لا. صبح اٹھو گے نا، اب اگر زندگی میں جھوٹ بولو گے تو کس سرکل میں چلے گئے؟ تبرہ کے اندر چلے گئے ہو. دشمن علی کے سرکل میں داخل ہو گئے. اب سچ بولو گے کس کے اندر چلے جاؤ گے؟ ولایت کے سرکل کے اندر آ جاؤ گے. تو فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں لیکن سر تک صفات یزید میں ہوتے ہیں. یہ یزید پہ لعنت نہیں بھیج رہا، یہ لعنت پلٹ کے اس کے اوپر آ رہی ہے. کیونکہ یزید پر لعنت یعنی شرابی پر لعنت، یزید پر لعنت یعنی نشے پر لعنت، یزید پر لعنت یعنی ظالم پر لعنت. یہ یزید پر لعنت لفظ یزید نہیں ہے، تصور یزید ہے. سلام جب حسین پر کرتے ہو یہ مثل حسین پر سلام ہے. تو فرمایا اگر یزید پہ لعنت بھیجے لیکن صفات یزید پر ہو. کیوں؟ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ پڑھ تو رہا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کر رہا. تو عزیز تولا والے مومن بنو. بڑا شور ہے سندھ میں ولایت علی کا. آج تک اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ولایت ہوتی کیا ہے. مختصراً اشارہ دوں گا، کئی مجالس میں اشارہ دے چکا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے. آج صرف اس چیز کو اس جوان کو سمجھا دو تو واللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے. آج ایک شیعہ ہے عادی شیعہ، عادی. ایک ہے عبادی شیعہ. عادی شیعہ، عبادی شیعہ. بہت مشکل ہے دونوں میں فرق کرنا. اب اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، کتنے مجلس میں عادتاً آئے ہو اور کتنے عبادتاً آئے ہو؟ عادت ہے کیا؟ عادت سمجھو ریپیٹیشن آف ایکٹ، کسی عمل کا ریپیٹ ہونا، یہ عادت ہے. مثال کے طور پہ ڈیلی بندہ سگریٹ پیے تو کیا ہو جائے گا؟ سگریٹ عادی ہو جائے گا. ڈیلی بندہ نسوار منہ میں ڈالے کس کا عادی ہو جائے گا؟ نسوار. بندہ ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھے. دیکھو عادت ڈیولپ کرنا بڑا آسان ہے.
40 days قرآن کے وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر. کسی بھی سائیکولوجیکلی کسی بھی عادت کو، بری یا اچھی کی بات نہیں کر رہا، صرف عادت، کسی بھی ایکٹ کو، عمل کو، ایکشن کو اگر عادت میں بدلنا ہے اسے ریپیٹ کرو. 40 days اے جوان، 40 days 40 دن ایک عمل کو ریپیٹ کرو، وہ کیا بن جائے گا؟ عادت بن جائے گا. بھائی آپ کا بازو ہلکا ہے، 10 کلو کا ویٹ اٹھاؤ. باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہو نا تو کہتے ہیں 10 ٹائم ویٹ کو اٹھاؤ تو مسلز میں گوشت جمع ہوتا جائے گا، عادت ہو جائے گی. 10 کلو کے بعد پھر 15 پہ جاؤ گے، پھر 20 پہ جاؤ گے. ریپیٹیشن تیرے بازوؤں کی طاقت کو بڑھاتی ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ کرنے جاؤ گے تو درد ہوگا. یہ بدن ہر چیز کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا، پہلے یہ ڈیفینس کے موڈ میں آتا ہے، تجھے درد دیتا ہے، تجھے تکلیف دیتا ہے. جب شروع میں نماز پڑھنے جاؤ گے ڈیفینس کے موڈ میں آئے گا، مختلف خیالات لائے گا، وسوسے لائے گا، چیزوں کو سامنے لائے گا، تجھے جان ہی نہیں دے گا. لیکن جیسے جیسے ریپیٹ کرتے جاؤ گے یہ تیرے وجود کا حصہ بن جائے گا. تو ورنہ پہلی جب بھی استاد اخلاق کسی شاگرد کو لیتا تھا تو پہلے کہتا تھا جا 40 دن 100 لعنت اور 100 سلام کے سے زیارت عاشورہ پڑھ. اگر 40 لوگ شاگرد بننے آتے تھے نا تو 2-3 رہ جاتے تھے، 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن چھوٹ جاتی تھی، وہ بھی صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. تو کئی لوگ باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہیں، فلمیں دیکھ دیکھ کے شوق بن جاتا ہے. ہاں بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہیں، کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. ہاں بندہ بہت جلدی تھک جاتا ہے. تو ایک عمل کو جتنا ریپیٹ کیا جاتا ہے وہ عمل اس کے وجود کی عادت بن جاتا ہے. ہم مولویوں کا مجلس پڑھ پڑھ کے گلا بیٹھ جاتا ہے. ہاں تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو 3 دن گلے کو ریسٹ دو، گلا ٹھیک ہو جاتا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ مجلس اتنی پڑھو یہ گلے کی رگیں بھی کہتے مول ہی موڑنے والا نہیں ہے. اپنے بزرگ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو کہہ رہا ہوں، گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، ایک بندہ تکلیف سمجھ کے کرسی پہ بیٹھ جائے کہ مجھے تکلیف ہے میں نہیں چل سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا. لیکن تکلیف میں بھی چلتا رہے، گھٹنے بھی کہیں گے علی والا ہے موڑ ہی نہیں رہا. تو تمہارا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہوتا ہے ریپیٹیشن سے. اسی طرح تمہارے برین کے مسلز ہیں. کیوں فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ تیرا حافظہ رہے. اکثر لوگ بڑھاپے میں حافظہ چلا جاتے لیکن آیت اللہ بہجت کا کبھی نہیں گیا، آقا خامنئی کا نہیں گیا، آقا وحید خراسانی کا نہیں گیا، آقا سیسا، کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے حافظے کو یوز کرتے. بھائی بیٹری ہے نا، جتنا یوز کرو اتنی چارج ہوتی ہے. اللہ نے باڈی تمہاری ایسی بنائی ہے، تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہا، ورنہ جس بھی عمل کو ریپیٹ کیا جائے عادت بن جاتی ہے. سگریٹ پیو گے سگریٹ کی عادت، چرس پیو گے چرس کی عادت، بھنگ پیو گے بھنگ کی عادت، ذکر علی کرو گے ذکر کی عادت. کئی لوگ 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، یا لوگ 2 گھنٹے حسین کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے کیا ہے عادت ہے. فرمایا عادت تب اچھی ہے جب عقل کی تابع رہے. عقل حاکم ہے، عادت تابع ہے. لیکن اگر الٹ ہو جائے، عقل زیر ہو جائے، عادت اوپر آ جائے. امام فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل مند وہ ہے جو عقل سے رحمان کی عبادت کرے، شیطان کی عبادت نہ کرے. اب تجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، یہ جو عادت میرے اندر ہے، یہ عقل کے تابع ہے یا عقل اس کے تابع ہے. تو جب عادت عقل کے تابع ہوتی ہے یہ عادت نہیں کہلاتی، یہ عبادت کہلاتی ہے. کیونکہ عقل ما عبد بہ الرحمن، عقل ہمیشہ تو سے عبادت کرواتا ہے. اب آپ کئی مرتبہ بائی روڈ ایران گئے ہوں گے، کوئٹہ سے کفتان تک جن بسوں میں چڑھتے ہو، ہاں وہ چرس بھی پی رہے ہوتے ہیں، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے نا اللہ اکبر، ڈرائیور کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے بچپن سے نماز کی عادت ہے، عبادت نہیں ہے. اب باریک نقطے پہ آ رہا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں 85% ولائی جن کو صرف علی علی کرنے کی عادت ہے. ایک بندہ علی کو جانتا ہے، بایوگرافی، کون علی ابن ابی طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے، کون علی حسنین کے بابا، کون علی سیدہ کے شوہر، کون علی داماد رسول. یہ ہے بایوگرافی، یہ صرف علی کی بایوگرافی کو جانتا ہے. ایک وہ ہے جو بایوگرافی کو بھی جانتا ہے، علی کی شان کو بھی جانتا ہے. بہت فرق ان دونوں میں. بایوگرافی آف علی ابن ابی طالب ایک یہودی بھی حاصل کر سکتا ہے،
ایک ہے معرفت، ایک ہے انفارمیشن۔ معرفت صرف اس کو ملتی ہے جس نے علی کی ولایت پہ عمل کیا، لیکن انفارمیشن ہر کوئی لے سکتا ہے۔ کوئی بھی یہودی آ جائے علی بن ابی طالب پر کسی یونیورسٹی میں جا کے پی ایچ ڈی کرے، کر سکتا ہے، آپ سے زیادہ اس کے پاس انفارمیشن ہوگی، آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ انفارمیشن اکتسابی ہے، حاصل کرنے سے آتی ہے۔ معرفت لدنی ہے، جسے عطا کرتے ہیں اسے ملتی ہے۔ معرفت کسی کتاب سے نہیں ملتی، معرفت عطا پروردگار عالم ہے۔ تو ایک ہے عادی شیعہ، مثال دوں گا تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی جائے اور سمجھتی جائے۔ عادی شیعہ، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجلس عادت سمجھ کے آئے ہو یہ عبادت سمجھ کے، کیونکہ اگر عادت بن جائے نا تو خطرناک ہے۔ جو چیز عادت بن جاتی ہے، جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر جسم اپنے مزے کے لیے اسے لینا چاہتا ہے۔ کس کے مزے کے لیے؟ عبادت جسم کے مزے کے لیے نہیں ہے، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ عادت ہے رضائے جسم، عبادت ہے رضائے الہی، کیونکہ جب عادت بن جائے تو مزہ بن جاتا ہے، لیکن جب رضائے الہی ہوتی ہے مزہ آئے یا نہ آئے کرنا ہے۔ حسین اللہ اس پہ راضی ہے کہ تو کربلا جائے، اب مزہ آئے یا نہ آئے حسین کو جانا ہے۔ زینب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو یزید کی دربار میں جا کے خطبہ دے۔ تبھی سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ رضا الہی ہے، رضن برضا و تسلیما لامرے، میں کس کی رضا پہ راضی ہوں؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب اگر ذکر علی عادت بن جائے، مومن کو کا روزہ رکھتے ہو کہ نہیں مولانا؟ کیوں؟ کا سگریٹ کی عادت ہے، یہ عادت کا غلام بن گیا نا، ایک سگریٹ کا غلام ہے۔ روزہ رکھتے ہو کہ نہیں مولانا؟ مجھے چائے کی عادت ہے، کس کا غلام بن گیا؟ چائے کا غلام بن گیا۔ جب عادت بن جائے تو مزہ آتا ہے، اور جب مزہ آ جائے تو کہنے لگے مثلا مولانا مجھے صبح کی نماز کے پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اب میں 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، 2.5 پڑھوں گا۔ اللہ کہے گا 2 پڑھو گے تو رحمت ہے، 2.5 پڑھو گے تو لعنت ہے۔ کئی ایسے شیعہ ہیں مثلا کہے مولانا مجھے روزے رکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اب میں 30 دن نہیں 31 دن رکھوں گا۔ 31 دن عید آئے، اللہ کہے گا 30 رکھو گے تو رحمت ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہتے ہیں ہمیں علی کی عزاداری میں بڑا مزہ آتا ہے، اب ہم عید کے دن بھی کیا کریں گے؟ دیکھ رہے ہو نا یہ معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہمیں ماتم میں بڑا مزہ آتا ہے، نیاز کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ 19 رمضان دوپہر کو علی کی مجلس بھی کریں گے، نیاز بھی کریں گے، اور دیگیں بھی گھمائیں گے اور کھائیں گے۔ یہ کس کا عادی ہو چکا ہے؟ ذکر کا عادی ہو چکا ہے۔ کہا مجھے علی کے ذکر میں مزہ آتا ہے، عادت ہے۔ اب جب یہ چرس بھی پیے گا تو کہے گا یا علی، یہ جب بھنگ بھی پیے گا تو کیا کہے گا؟ یا علی۔ بچپن سے ماں نے اسے علی علی کرنے کی عادت تو ڈالی ہے، لیکن اسے سلیقہ نہیں سکھایا، یا علی کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا۔ نعرہ حیدری! اللہ کا ذکر ہر جگہ نہیں کیا جاتا، واش روم میں نہیں کیا جاتا، گندگیوں میں نہیں کیا جاتا، اللہ کا نام بھی ہر جگہ نہیں لکھا جاتا، قرآن کو بھی ہر حالت میں ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ جب تک پاک ہو تو پاکوں کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ شان جانو، امامے کی شان سر پر ہو، کوئی بندہ پاؤں میں رکھ لے، کس کی بہترامی ہے؟ امامے کی بہترامی ہے نا۔ اس میں علی کو جانتا تو ہے لیکن علی کی شان کو نہیں جانتا۔ اب گانا ہے انڈیا کا اور اس میں علی کا ذکر ہے، گاڑی میں لگا دیتا ہے، مولانا کیا گانا پڑا ہے، ہاں مولانا فلاں فلم دیکھیے اس میں فلاں اداکار زنجیر زنی کر رہا ہے، تو بھائی کیا ہوا زنجیر زنی کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ عادی ہے علی کا ذکر سنا۔ گانے میں بھی ذکر علی ہے تو اسے مزہ آتا ہے، چرچ میں بھی علی علی۔ اور آسان کر دوں، کسی کے گھر میں چوری کرنے جائے گا، دیوار چھلانگے گا تو کہے گا یا علی، کیونکہ اسے عادت ہو چکی ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میدان جہاد میں یا علی کیا جاتا ہے، میدان گناہ میں یا علی نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ عادی ہو چکا ہے۔ سچا واقعہ ایران کا، مولانا صاحب کہتے ہیں محرم کے دن تھے اور میں گھر گیا، جیسے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا ایک چور ہے، اس نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، بس یہ اٹھانے والا تھا کہ میں پہنچ گیا، کا سامان وزنی تھا۔ اب ایران کا واقعہ مطلب چور بھی شیعہ،
مولوی بھی شیعہ کہ جب سامان اٹھانے کی باری آئی کس نے کہا یا علی، مولوی سب آگے بڑے کہو بندے خدا ادھر تو دیکھ، میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جاتا ہے۔ تو یہ عادی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہاں یا علی کرنا ہے اور کہاں یا علی، اسے بس یا علی کرنا ہے، چرس پیے گا تو یا علی کہے گا، بھنگ پیے گا تو یا، بس یا علی کرنا ہے، ہر جگہ پہ یا علی کرنا جانتا ہے۔ عقل نہیں ہے کہ ذکر وہاں کرنا ہے جہاں علی کہے، تمیز ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ہر جگہ سے یا علی کرنا ہے۔ اب ہمیں سکھاتا ہے کہ علی کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائی تو عادی شیعہ ہے، ہاں، اور میں پروو کروں گا یہ جتنے لوگ نام مرکز ولایت سے گھوم رہے ہیں نا، بھٹک رہے ہیں جگہ جگہ پہ، واللہ سب کو لے کر آؤ۔ یہ جو سرکل میں نے بنایا نا، ولایت کا سرکل اور تبرہ کا سرکل، یہ سارے اس لعنت والے سرکل میں جاتے ہیں۔ پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، سب کا جا کر کیریکٹر چیک کرو، سب کا کیریکٹر جا کے دیکھ کرو۔ بے نمازی ملیں گے، شرابی ملیں گے، دین کے لیے ایک دن انہوں نے محنت نہیں کی۔ یہ لوگوں کو نشائی بنانا چاہتے ہیں، عبادت والا شیعہ نہیں بنانا چاہتے، یہ نشہ دینا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں نشے سے اٹھ جا، ذکر علی دلوں کو بیدار کرتا ہے، سلاتا نہیں ہے، ضمیروں کو بیدار کرتا ہے، اخلاقوں کو بلند کرتا ہے، زبان میں اخلاق مصطفیٰ کو پیدا کرتا ہے۔ وہ قرآن جو یہ کہے لا تسبوا، امام فرماتے ہیں ولا تکونوا من السبابین، اے علی کے چاہنے والے گالیاں دینے والوں سے نہ بنو۔ علی نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ انی اکرہ الیکم، مولا فرماتے میں پسند نہیں کرتا کہ تم بھی گالیاں دو۔ جنہوں نے 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی، حاجی کیسا کردار ہے کہ علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ علی کا کردار ہے۔ اپنے کردار کو علی کے کردار، نام علی والا ہے لیکن کردار یزید والا ہے۔ تو فرمایا عادی شیعہ میں، اور زندہ مثال دوں زندگی علی سے، فرمایا اگر کسی کو راتوں کو جاگنے کی عادت ہو، ہر روز جاگتا ہے، اور ایک دن باپ، میں نے کہا نا ولایت باپ، اگر والدین کی ولایت میں ہو تو علی کی ولایت میں ہو۔ اگر باپ کہے بیٹا آج رات جلدی سو جا، واللہ اگر عادت ہوگی نا جاگنے کی، اس کو نیند نہیں آئے گی، کبھی ادھر کروٹ بدلے گا کبھی ادھر کروٹ بدلے گا، لیکن اب جملہ یاد کرنا اور مجلس سے یہ جملہ ذہن میں بٹھا کر جانا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں اے ستاروں گواہ رہنا، علی نے کبھی راتوں کو نیند نہیں کی۔ اے ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے کبھی بھی علی کو رات کے اندھیروں میں سوتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن جب شب ہجرت رسول نے کہا علی سو جا، اگر جاگنے کی عادت ہوتی علی کو کبھی نیند نہیں آتی، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں میٹھی نیند جو شب ہجرت آئی ایسی نیند کبھی نہیں آئی۔ میٹھی نیند کیوں؟ کیونکہ جب نبی نے کہا سو جا تو علی عادت کا پابند نہیں ہے، عبادت کا پابند ہے۔ جہاں وہ کہے گا جاگ جا تو علی جاگ جاتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں سو جا تو علی سو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے تو نمازیں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے یا علی کی مرضی سے پڑھ رہا ہے؟ تو ذکر علی اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا علی کی مرضی سے کر رہا ہے؟ اور یہ واقعہ تو تم نے بارہا سنا جب اس ملعون نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا۔ اگر علی کو عادت ہوتی تو عادت کا تقاضا تھا جو توہین کرے آپ بھی اس کی توہین کرو، لیکن علی عادت کے مجبور نہیں تھے۔ میرے مولا نے کھڑے ہو کر کائنات کو میسج دیا کہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے، علی عبادتوں کا غلام ہے۔ اے مومن تجھے بھی یہ بتانا ہے کہ مولا علی میں پابند عبادت ہوں، پابند عادت نہیں ہوں۔ آؤ ذرا کربلا کے میدان میں، کہ امام سجاد فرماتے ہیں اندھیری رات ہے، پھپھی اماں اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں،
امام نے پوچھا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ کہا کیوں میرے لال سجاد؟ کا میں نے پورے سفر میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہیں، ہم نہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت شرعی مسائل سے آگاہ تھا۔ فرمایا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ آیت اللہ شیرازی جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، فرمایا ایک ذاکر منبر پر گیا اور اس نے صرف اتنا کہا کہ عزادارو علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آئی تھی۔ اگلا جملہ کہنا چاہتا تھا، آقا نے روک دیا، کہا ذاکر رک جا، مجھے اس جملے پہ تو رونے دے۔ بعض اوقات ہم مسائل کو بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں کہ قبلہ کیوں رک جاؤں؟ کہ جس بیٹی کی بات کر رہا یہ تیری یا میری بیٹی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ اور شرابی کے دربار میں گئی کہ اگر اس جملے پر بھی کوئی مر جائے نا پھر بھی حق مصیبت ادا نہیں ہوتا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں صباحاً و مساء بدلت دموع دما، اے میرے بابا حسین میں صبح شام آپ پہ روتا ہوں اور آنسوؤں کی جگہ پہ خون روتا ہوں۔ عزادارو تمہارے ایام ازا ختم ہو گئے، خوشیوں کے منانے کے پیچھے جاؤ گے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ مشہور ہے سب سے زیادہ جو امام رویا محمد سجاد 40 سال، لیکن فرمایا جو سب سے زیادہ امام رویا وہ سجاد نہیں ہے، کیونکہ سید سجاد 40 سال روئے، فرمایا 1000 سال گزر گئے ابھی تک تیرا امام زمانہ رو رہا ہے۔ فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے خون کا کرتا دکھاتا ہے۔ یہ دن ہیں امام کے پرسے کے دن، یہ دن ہیں امام زمانہ کی یتیمی کے دن۔ واللہ اس امام کو یاد کیا کرو۔ اور میرے چوتھے امام اپنے صحابی کو فرمایا کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کیا کرو۔ پھر آیا امام نے پھر کہا کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ اس نے کہا مولا اتنا کیوں بولتے ہیں کہ میں حسین کو سلام کروں؟ امام نے فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا حسین ترس گیا تھا کہ کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ اس نے تعجب میں کہا مولا کیا مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے لیکن میرے بابا کو مسلمان سمجھا کس سے سلام؟ کہ سیدہ زینب کو پتھر مار کے کہتے تھے پتھر مارو یہ باغی کی بہن ہے۔ بی بی زینب فرماتی تھی پتھر مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہیں کہو۔ یہ کڑی بہت پرانی ہے۔ جب علی گھر گئے نا سیدہ نے فرمایا یا علی میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا۔ کہ سیدہ آپ سلام کی بات کرتے ہو، علی سلام کرتا ہے، کوئی علی کے سلام کا جواب نہیں۔ تو فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو، یہ سلام میرے حسین کے دل کو چین دیتے ہیں۔ یقیناً اس سال کربلا جا نہیں سکے۔ فرمایا اگر جسم کربلا نہیں آتا تو روحوں کو کربلا بھیجا کرو۔ معصوم کا جملہ ہے۔ فرمایا اگر تڑپ ہے کربلا کی اور کربلا آ نہیں سکتے، لیکن یہ چاہت ہے کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو میں مر جاؤں اور آپ کی زیارت کر کے نہ مروں، تو فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا سلام کروں گا آپ کی زیارت کا ثواب مل جائے گا؟ کہ ایک شرط ہے، اگر سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ آنسو نہیں ہے، تیرے سلام کا جواب ہے جو حسین تجھے دیتا ہے۔ اب اگر مر جائے گا نا ملائک کہیں گے لکھو اس کے نام اعمال میں حسین کی زیارت کر کے گیا ہے۔ یقیناً مرحومین بھی اس مجلس میں تشریف لائے ہوں گے۔ فرمائے مومن جب تک زندہ ہے شکر کر، تیرا نام اعمال کھلا ہے، لیکن جب مر جائے گا یہ نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ ان مرحومین کو یاد کیا کریں جن کا آج نام اعمال بند ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ جس مومن و جوان کو سلام نہیں آتا، لفظ حسین تو سب کو آتا ہے،
آج اس طرح حسین کو سلام کرو جس طرح کربلا میں زینب نے سلام کیا، جس طرح 11 محرم کو زین العابدین نے سلام کیا۔ حسین کی سلام بلند ہونی چاہیے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی بلند آواز سے السلام میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، ابھی تو یہ سلام میرا سلام نہیں ہے، امام زمانہ کے سلام ہے۔ زیارت ناہیہ نوح امام زمانہ ہے، سنو گے مولا کس طرح اپنے دادا کے مسائل پڑھتے، فرمایا میرا سلام ہو ان خشک ہونوں پہ، عجیب جگہوں پہ وہاں میں یاد کیا، فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، پھر فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ، او جن پس گردان باد گیا تھا، فرمایا دادا تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ اگلا جملہ بڑا درد بھرا ہے، فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدل گیا تھا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی زادن کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ فرمایا اللہ تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مار رہا تھا۔ فرمایا جب آنکھوں میں آنسو اے
مومن سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرنا تاکہ میرا ظہور ہو اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری دادی کی پسلیاں توڑے، اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری پھوپھی زینب کی چادر چھینے۔ امام کی وصیت ہے یا نصیحت ہے، فرمایا جب بھی دعا کرو خدا کو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو، خدا کبھی یہ واسطہ رد نہیں کرتا۔ ایک خدا کو میری پھوپھی زینب کا، دوسرا خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا، خدا یہ دعا سے کبھی رد نہیں کرتا۔ آؤ خدا کو دو بیویوں کا واسطہ دے تاکہ امام زمانہ کا ظہور ہو۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا کیا شمر کی اپنی بچی بنی تھی؟ کم مولا 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی، بھلا کوئی 4 سالہ بچی کو بھی مارنا ہے؟ امام نے فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، یہ ظالم جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے، جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ زینب کے سامنے بچی کو تماچے مارتا تھا۔ یہ میرا کلیجہ جلانے کے لیے سکینہ کو تالیاں دیا تھا۔ اللہ کو ننھی سی بچی کا باز۔ امام زمانہ نے ایک جملہ کہا، میں یہ مسائل امام زمانہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا میرا سلام ان ہونٹوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، میں کہوں گا مولا آپ کو وہ ہونٹ یاد۔ چھٹے امام کا فرمان سنو، فرمایا کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنے، کہ عزادار ابھی تو رویا نہیں، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں، ابھی ذاکر میں مصائب نہیں پڑے، پڑھنا چاہتا ہے تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اے خدا یہ میرے حسین کا دادا تو اس سے راضی ہوگا، بڑے خوش نصیب ہو زہرا کی دوا پہ تیرا نام۔ امام زمانہ کو کہوں گا مولا وہ ہونٹ یاد جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہوں، آپ نے ان ہونٹوں کو سلام کیا، میں کہوں گا میرا سلام ہو ان آنکھوں پہ، اس بچی کی آنکھوں پہ جو بابا کے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی، وہ اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی ہوئی گردن دکھائے۔ امام اسفجار جب بھی ذکر ہوتا تھا نا 3 مرتبہ کہتے تھے شام شام، مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ رو کر کا شام کا دربار، مولا شام کے دربار میں کیا ہوا؟
فرمایا ایک رسی تھی، قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا، فرمایا ایک رسی تھی 18 گردنیں تھے، زجاج کبھی منظر نہیں بھولے گا۔ قدیمی مومنوں میں تجھ سے پوچھوں گا، جب ایک رسی ہو 18 گردنیں ہو، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، تبھی فرماتے ہیں شیعو جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا ماں کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے۔ فرمایا پورا سفر میں میری کمر جھلی رہی۔ خلاصہ فرمایا یزید دربار میں ملوم تک بیٹھا، لگانے شمر نے کانوں میں کیا کیا، شاید کہو یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے، اگر اجازت دو بچی کو بابا نے سر دیا۔ ملونے کا شمر وہ بچی کون؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، یزید نے دیکھا ننھی سی بچی ہے، کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ داغ ہے۔ ملو نے فوراً کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے میری طرف دیکھنا، کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ ملو نے دوبارہ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ یا امام سجاد کی آواز آئی، ملوم بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ بچی کی آواز کیسے نکلے؟ ملو نے حکم دیا رسی کھولی جائے، یا رسی کھولی گئی، دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ ملو نے بچی کو دیکھا، کب بچی لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ سکینہ سجاد کو دیکھتے سکینہ سے جواب دے، کہاں کئی دیر سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کہ میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ سکینہ نے پھر سجاد کو دیکھا، کہ سکینہ آگے جا کے قیامت میں یہ نہ کہ ہم نے پوچھا تھا، بچی نے بتایا نہیں تھا۔ سکینہ آگے بڑھی، اپنے آیت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر موجود ہے مجھے معاف کریے گا۔ تو بچی جیسے قریب گئی، ملو نے تشت لیا، کہا تشت لے اس میں کھجور ہے۔ امام سجاد فرماتے عرب تشت میں کھجور رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ بچی نے کپڑا ہٹایا، اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے، جیسے کپڑا ہٹا سکینہ نے کٹی ہوئی گردن دیکھے، ایک مرتبہ گردن کو سینے سے لگایا، او میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا، او بابا آنکھوں کو کھولو، او شیر مجھے بنانے والے، او میرے تھکے ہوئے بابا، او میرے غریب وطن بابا۔ بعد کے بعد وہ کو اٹھانے والے بابا،
پروردگار تجھے سرینا کی یتیمی کا واسطہ، تجھے امام زمانہ کی یتیمی کا واسطہ، خدا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچا دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے مولا و رب امام زمانہ کا ظہور فرما۔ ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ سید مطار شاہ، سید لطف شاہ، پروردگار اس ذکر کا ثواب ہم تک پہنچا دے۔ ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما۔ ہم سب کو سیرت علی اور آل علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو عاقبت بخیر نصیب فرما۔ حاضرین میں جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ بانیان کے جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جہانگیر صاحب امام خدا کو بحق امام سجاد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جتنے دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود کو نیز کو نابود فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ مجلس کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں محمد